بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں ایک اسلامی لشکر سرزمین سیستان میں وارد ہوا۔ 7ویں صدی میں فارسی سلطنت کا صوبہ سیستان جدید ایرانی صوبہ سیستان سے لے کر وسطی افغانستان اور پاکستان کے بلوچستان صوبے تک پھیلا ہوا تھا۔ ان دنوں ہندوؤں کی ایک کثیر تعداد ان علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سیستان میں اسلام کے ابتدائی ایام تھے۔ امن کے دنوں میں ہندو مسلمانوں کے رہن سہن اور بود و باش کو دیکھنے کا بہت شوق رکھتے تھے۔ اس علاقے کا ایک دانا ہندو بھی نئے دین اسلام کی تحقیق کرنے لشکر میں پہنچ گیا۔ ان کے احوال، طور طریقے اور اہل اسلام کے آئین کی تفتیش کے بعد اس نے اعتراض کیا کہ تمہاری سب چیزیں اچھی ہیں، مگر تم لوگوں میں ایک بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، وہ یہ کہ تم لوگ اپنے مردے دفن کرتے ہو اور آگ میں نہیں جلاتے، حالانکہ قبر میں دفن کرنا ناپاکی اور بدبو کا باعث ہوتا ہے، جبکہ جلانا پاکی اور بدبو کو زائل کرنے کا معجب ہے۔ کیا تم لوگوں میں سے کوئی ہے جو مجھے اس چیز کا جواب دے سکے کہ تم لوگ کیوں مردے سنبھال کر رکھتے ہو جبکہ وہ قبر میں پڑا گلتا سڑتا رہتا ہے؟ اتفاق سے اس وقت لشکر میں ایک عالم دین بھی موجود تھے۔ انہوں نے ہندو کی بات سنی تو کہنے لگے، میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، ازاں بعد میں تمہارے اعتراض کا جواب دوں گا۔ ہندو کہنے لگا، پوچھیں۔ عالم نے کہا، بتاؤ، اگر کوئی شخص کسی ملک میں داخل ہو اور وہاں ایک عورت کو حاصل کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لے اور ایک دوسری عورت بھی حاصل کرے جسے صرف خادمہ کے طور پر گھر میں رکھے اور اس سے صرف باورچی گری اور گھر کے کام کاج لے، پھر کچھ عرصہ بعد اس کی منکوحہ سے اس کے ایک بچہ پیدا ہو جائے، تو اب اگر وہ کسی ضرورت کے لیے سفر پر جانے لگے تو وہ اپنا بچہ کس کے سپرد کر کے جائے گا؟ اس عورت کے جو اس بچے کی ماں ہے، یا اس عورت کے جسے اس نے صرف خادمہ کے طور پر گھر میں رکھا ہوا ہے؟ ہندو کہنے لگا، ظاہر ہے ماں کے ہوتے ہوئے بچے کو خادمہ کے سپرد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹا ماں سے ہے، خادمہ سے نہیں۔ عالم نے کہا، تو نے خوب جواب دیا ہے، اب اپنے اعتراض کا جواب سن لو۔ جب روح آسمانی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے زمین سے مٹی حاصل کر کے ایک انسان کی تخلیق کی، پھر اس کے بدن میں روح پھونکی اور زمین کی طرف بھیج دیا، پھر غذا، دوا، لباس، سکونت اور دیگر منافع ہمیشہ کے لیے زمین سے اس تک پہنچا دیے گئے، جبکہ آگ آدمی کے حق میں باورچی گری کے سوا کوئی کام نہیں رکھتی، یعنی آگ کی حیثیت خادمہ کی سی ہے۔ آگ کا انتہائی فائدہ یہی ہے کہ جو کچھ چیزیں جو کہ زمین سے اگتی ہیں انہیں پکائے۔ بس آدمی کی ماں زمین ہے اور اس کا باورچی یعنی خادمہ آگ۔ جب روح نے جو کہ بدن کے باپ کی مانند ہے چاہا کہ عالم برزخ کو جائے تو ناچار اپنے بیٹے کو جو کہ بدن ہے یقیناً اس کی ماں یعنی زمین کے ہی سپرد کرے گا، نہ کہ کسی دوسری عورت کے جو کہ خادمہ ہے۔ اب تم بتاؤ، بدن کو کس کے سپرد کرنا چاہیے، زمین کے یا آگ کے؟ ہندو یہ مثال سن کر داد دینے لگا اور عالم صاحب کی بات کا قائل ہو گیا کہ واقعی جسم کو زمین کے ہی سپرد کرنا چاہیے، نہ کہ آگ کے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میت کی انتہائی بے قدری ہے کہ اسے آگ میں جلا کر ہوا میں اڑا دیں، کیونکہ یہ معاملہ تو گھٹیا اور ناپاک چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ قیمتی چیزوں کو جنہیں باقی رکھنا مطلوب ہے انہیں زمین میں دفن کرنے کے بغیر کوئی معمول نہیں ہے۔ اور یہ جو ہندو کہتے ہیں کہ آگ بدبو کو دور کرتی ہے جبکہ اس کے برعکس زمین بدبودار اور متعفن کرتی ہے، یہ تو اس وقت ہے جب کہ اس چیز کو زمین سے باہر لانا منظور ہو، اور جب اس چیز کو زیر زمین رکھنا مقصود ہو تو تعفن سے کیا ڈر کہ زمین والوں کو اصلاً کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں دفن کی صورت میں جسم کی کئی رطوبتیں متعفن ہو کر خشک ہو جاتی ہیں اور بدن کے اعضاء و اجزاء سب کے سب اپنی شکل اور مقدار پر رہتے ہیں۔ گویا ایک شخص جس طرح زندگی کی حالت میں نیند کرتا تھا اسی طرح اس حالت میں باقی رہتا ہے، بخلاف آگ کے ساتھ جلانے کے کہ اعضاء کو جلا کر شکل، مقدار، رنگ اور صورت میں سے کچھ نہیں چھوڑتی۔ نیز آدمی کی خلقت خاک سے ہے
اور اسے اس کی اپنی اصل میں لوٹانا چاہیے، بخلاف آگ کے جو کہ شیطانوں اور جنوں کی خلقت کا مادہ ہے۔ بس جب آدمی کے بدن کو موت کے بعد اس کے ساتھ جلائیں تو اس کی ارواح لطیفہ آگ کے دھوئیں کے ساتھ آمیزش حاصل کر کے شیاطین اور جنات کے ساتھ پوری مشابہت پیدا کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی ارواح جو کہ جلائی جاتی ہے موت کے بعد شیاطین کا حکم لے لیتی ہیں اور آدمیوں کو چمٹ جاتی ہیں اور تکلیف دیتی ہیں۔ بس دفن کرنے میں شے کو اس کی حقیقت کی طرف لوٹانا ہے، جبکہ جلانے میں حقیقت کو بدلنا ہے۔ لہٰذا ہندوؤں کا اپنے مردوں کو اس لیے جلانا کہ آگ ناپاک جسم کو پاک کر دیتی ہے اور بدبو کو دور کرنے والی ہے، تو یہ نظریہ اور عقیدہ انتہائی باطل اور گمراہ کن ہے۔ حیرت ہے آج کے جدید سائنسی دور میں بھی ہندو اپنے شیطانی نظریے پر قائم ہے، جبکہ ان کے اس نظریے کو عقل بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ سچ ہے، بے شک اللہ عز و جل ہی ہے جو جسے چاہتا ہے ہدایت کاملہ سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایسے گمراہ کن عقائد رکھنے والے لوگوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔